الطاف کی بارش رہتی ہے قاری عادل محنت کش الطاف کی بارش رہتی ہے ان کی نظر کا صدقہ ہے ان کی نظر کا صدقہ ہے ہر سمت جو جانبش رہتی ہے یہ بزم کلام ربانی یہ عظمت عقل و دانائی عادل ہے یہاں کے روح رواں تعلیم کے تحفے جاری ہیں۔ سامعین محترم، اس کے بعد پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ہمارے آج کے پہلے مقرر حضرت مولانا محمد نوشاد صاحب مظاہری استاد مدرسہ اشاعت القرآن کلچینہ میں حضرت والا سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور مختصراً مجمع عام کے سامنے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بچے خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں بالکل۔ اللہ کے رسول کی باتیں ہوں گی، سنائی جائے گی، تو ادب کا مقام یہی ہے کہ ہم سب کو خاموشی کے ساتھ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سنا جائے۔ درود شریف پڑھ لیں سب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے معصوم بچوں اور بچیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کی دولت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب کوئی دین اگر قابل قبول ہے تو وہ مذہب وہ دین مذہب اسلام ہے، اور یہ مذہب یہ دین یہ ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بن مانگے عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ مذہب اسلام دنیا کے اندر آیا اور دنیا کے اندر مذہب اسلام کے آتے ہی بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ دنیا کے اندر مذہب اسلام کے آنے سے پہلے جہالت، گمراہی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن جب مذہب اسلام دنیا کے اندر آیا اور پھیلا، دنیا کے اندر سے جہالت و گمراہی ختم ہوتی چلی گئی۔ میری مائیں بہنیں، مذہب اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کی، لڑکیوں کی کوئی قدر نہیں کی جاتی تھی، لیکن جب مذہب اسلام اس دنیا کے اندر آیا تو عورتوں کو عزت مل گئی، اور دنیا کے اندر سے جو جہالت، جو گمراہی پھیلی ہوئی تھی وہ ختم ہونی شروع ہو گئی۔ لیکن آج کا مسلمان، یہ جو مذہب اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کیا ہے، آج ہم اس چیز کی، اس مذہب کی، اس ایمان کی دولت کی قدر سے ناآشنا ہیں۔ آخر کیونکہ آج ہمارا تعلق، آج ہمارا کنیکشن مذہب اسلام یعنی علماء کرام، اللہ والے اور علماء، ان سے کٹ گیا ہے۔ آج ہمارا مسلمان کس راہ پر ہے، کس راستے پر جا رہا ہے، یہ ہم سب خود اپنے اپنے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو مسلمان اس چیز کو پسند کرے گا جو اس کے لیے حرام قرار دی گئی، لیکن آج کا مسلمان اسی چیز کو اپناتا جا رہا ہے۔ جیسے سونا پہننا مسلمان کے لیے حرام ہے، لیکن آج کا مسلمان مذہب اسلام کی مخالفت، مذہب اسلام سے دور یا علم نہ ہونے کی وجہ سے سونے کا استعمال، کوئی سونے کی انگوٹھی، کوئی کان میں سونے کے زیور پہن رہا ہے۔ آخر کیونکہ آج ہمارے اندر سے دین نکل گیا، آج ہمارے اندر سے دین نکل گیا، آج ہمارے گھروں کے اندر سے جو دین ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا۔ ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط نہیں، ہمارا رشتہ مذہب اسلام سے مضبوط نہیں، ہمارا رشتہ ان مدارس سے، مراکز سے مضبوط نہیں، ہمارا رشتہ علماء سے نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان بہت پیچھے چل رہا ہے، اور دنیاوی لائن سے دیکھا جائے تو مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ ترقی کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ آگے چل رہا ہوں۔ اگر دیکھا جائے حقیقی نظر سے، مذہب اسلام کی نظر سے، تو یقیناً آج کا مسلمان بہت پیچھے ہے، آج کا مسلمان بہت پیچھے ہے۔ آخر کیونکہ آج ہمارے اندر سے دین نکلا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نکلتی جا رہی ہے۔ آج اگر ہمارے گھروں کے اندر
قرآن کی تلاوت کی جائے، ہمارے گھر والے، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے والدین، ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں گھروں کے اندر اگر قرآن کی تلاوت کرے، اگر قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے، آج کے نوجوان کا تعلق اگر علماء سے ہو گیا، مدارس سے ہو گیا، علم سے ہو گیا، قرآن سے آج کے نوجوانوں کا تعلق مضبوط ہو گیا، تو خدا کی قسم آج کا مسلمان کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا مذہب اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، اللہ کے نبی نے فرمایا سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن آج کوئی بھی معاملہ دیکھ لو، آج ہمارا نوجوان بغیر جھوٹ کے کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ کیا یہ تربیت کی ہے ہمارے اسلام نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن میرا امتی مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن آج اگر ہم تجارت کر رہے ہیں، آج اگر ہم اپنے گھروں میں کوئی کام کر رہے ہیں، ہم چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی تجارتی باتیں کر رہے ہیں، کوئی بزنس چلا رہے ہیں، اس کے اندر جھوٹ ضرور شامل ہے، تو بتائیں آج ہمیں کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، تو بتائیں آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خوش کر رہے ہیں۔ ہم سب کو اس بات پر ہم سب کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب کو زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد ہم سب کو زندہ ہونا ہے، میدان محشر قائم ہوگا، وہاں اللہ بھی موجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا۔ کرامن کاتبین انسان کو دکھائی نہیں دیتے، ہمارے دائیں اور بائیں جانب کرامن کاتبین برابر ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ انسان اگر نیکی کر رہا ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے، انسان اگر جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، انسان اگر کسی کو دھوکہ دے رہا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، انسان اگر کسی کے ساتھ امانت میں خیانت کر رہا ہے وہ بھی برابر لکھا جا رہا ہے۔ میرے پیارو، میرے عزیز دوستو، ہم سب کو یہاں سے ایک دن جانا ہے اور میدان محشر میں ہم سب کو جمع ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ یہاں رہ کر دنیا کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش ہے، دار الامتحان ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے اعمال، جیسے کام، جیسے افعال، جیسے ہمارے افعال اس دنیا کے اندر رہیں گے وہی ہمیں آخرت میں ملیں گے۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو راضی کیا، اللہ کے نبی کو راضی کیا، اللہ کی باتوں کو مانا، اللہ کے نبی کی باتوں کو مانا، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کیا، تو یقیناً ہم سب کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے گا، اور جنت کوئی معمولی چیز نہیں۔ جنت کوئی معمولی چیز نہیں، ایسے نہیں ملے گی۔ اگر ہم سب کو جنت چاہیے، آخرت میں آرام چاہیے، آخرت میں عیش چاہیے، تو فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ہم اس میں لالچ کرنے چاہیے۔ لالچ کرنے والوں کو، یعنی جو لوگ، یعنی ہمارے
उलमा हमें नेक बातें बताते हैं, अल्लाह की बातें बताते हैं, अल्लाह के नबी की बातें बताते हैं। हम सबको उस पर अमल करना होगा, अल्लाह के नबी की बातों को मानना होगा, झूठ से बचना होगा, अमानत में खयानत करने से बचना होगा और सच्चाई का दामन हम सबको थामना होगा। अल्लाह की नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में, अपने घरों में लाना होगा, तो समझो हम सब कामयाब हो जाएंगे। तो हम सबको इस दुनिया के अंदर रहकर अपनी आखिरत की तैयारी करनी है, और जब हम आखिरत में जाएंगे हमारे नेक अमाल निकलेंगे। हमने अल्लाह के नबी की बातों को माना होगा, अल्लाह की बातों को माना होगा, तो हमारा ठिकाना जन्नत होगा, हमारा शुमार नेक लोगों में होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर भी फरमाया, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अगर हमारे अमाल सही निकल गए, हमारे अमाल दुरुस्त निकल गए, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे चलो फदखुली, दाखिल हो जाओ, फी इबादी वदखुली जन्नती, यानी मेरे नेक बंदों में शामिल होकर जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी की बातों पर, प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा